بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ بہت ہی زبردست سے اور کہہ سکتے کہ آزمودہ نسخے کے ساتھ آزمودہ نسخہ ہے ناظرین۔ یہ پہلے ہی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، آج ہم پھر یہ دوبارہ نسخہ بنا رہے تھے، یعنی کہ یہ شربت ہم دوبارہ پھر تیار کر رہے تھے۔ سوچا کہ آپ ویوز کو پھر دوبارہ اس کی ویڈیو بنا دیں۔ ناظرین یہ ہے شربت فلاد کا نسخہ۔ شربت فلاد مارکیٹ سے مل جاتا ہے، اس شربت اور اس شربت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے یہ شربت بنایا تھا، الحمدللہ کہہ سکتے کہ چند ہی دن میں وہ ہمارا کہہ سکتے کہ ویوز نے یعنی کہ وہ ہم سے لے لیا، یعنی کہ کافی دوست ہیں ہمارے مریض ہیں، تو ان کے جو مریض ایک مرتبہ شربت سے ہمارا استعمال کرتے ہیں وہ ہم سے دوبارہ بھی لینے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اسی ڈیمانڈ پر ہم دوبارہ یہ شربت فلاد بنانے جا رہے تھے تاکہ جو ویورز نہیں تیار کر سکتے ان کو تیار کر کے بھجوا دیں۔ باقی کوئی مجبوری نہیں، آپ اس کو خود محنت کر کے تھوڑا بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ الحمدللہ ناظرین جو چیزیں ہم دکھاتے ہیں وہی ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ ناظرین نسخہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ یہ ہے 7 لیمو 8 گرام، 7 لبان 8 گرام، چھلکا سبز ہریڈ پوست بھی کہہ دیتے ہیں، یہ لینا 100 گرام، تخم کاسنی صاف ستھرے ہونے چاہیے 100 گرام، کشتہ فلاد سوڈا بائی کارب والا یہ لینا ہے 20 گرام، مکو دانہ 100 گرام، پوست آملہ 100 گرام، چینی 4 کلو، چینی میں نے تھوڑی سی رکھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے، یہ آپ نے لینی 4 کلو، رنج 100 گرام، مجیٹ 50 گرام، مکو دانہ 100 گرام۔ پانی ناظرین آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے 6 کلو، 6 کلو پانی کرنا کچھ ہے کہ ناظرین آپ نے 7 لبان، 7 لیمو، کشتہ فلاد اور چینی کے علاوہ باقی ساری جڑی بوٹیوں کو صاف ستھرا کر کے 6 کلو پانی میں بھگو دیں کم از کم 12 گھنٹے کے لیے۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آپ کا 3 کلو پانی رہ جائے تو آپ نے آگ بند کر دینی ناظرین۔ ساری جڑی بوٹیوں کو ٹھنڈا ہونے کے بعد یعنی جب پانی ٹھنڈا ہو جائے ساری جڑی بوٹیوں کو اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں سے مسلنے کے بعد آپ نے ان کو یعنی کہ چھان لینا ہے کسی کپڑے سے۔ جڑی بوٹیاں آپ نے ضائع کر دیں، جو پانی بچا ہوگا اس کو آپ نے 1-2 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دینا ہے تاکہ اس کے نیچے جو کچرا وغیرہ ہو وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ پانی اوپر والا اتار لینا، جو نیچے تھوڑا بہت کچرا ہوگا اس کو ضائع کر دیں۔ اس میں ناظرین آپ نے 4 کلو چینی ڈال دینی ہے، 4 کلو چینی ڈال کر پھر اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب شربت کی طرح ناظرین یہ آپ کا کہہ سکتے کہ گاڑھا ہو جائے گا پانی تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا شربت فلاد تیار ہے۔ اس میں آپ سرخ رنگ بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے کلر دینے کے لیے کھانے والا سرخ رنگ وہ بھی آپ حسب ضرورت اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کا گاڑھا ہو جائے گا پانی تو یہ آپ کا شربت فلاد تیار ہے۔ تو آگ کو ہم نے یعنی کہ بند کر دینی ہے۔ جو برتن ہے یعنی کہ جس میں آپ نے دیچکی وغیرہ جس میں یہ ڈالا ہوگا اس کو چولہے سے نیچے اتار لیں، اور اس میں ناظرین آپ نے 7 لبان اور 7 لیمو کو باریک کر کے اس میں ڈال دینا ہے، ساتھ ہی آپ نے کشتہ فلاد سوڈا بائی کارب والا ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو آپ نے ہلا دینا ہے۔ یہ آپ کا بہت ہی زبردست کہہ سکتے کہ شربت تیار فلاد ہو، یعنی کہ جو شربت فلاد تیار ہو جائے گا۔ اس کے بہت زیادہ ذائقہ ہے اور یعنی کہ کیسے بہت مزیدار یہ بن جاتا ہے۔ دودھ میں ڈال کر پئیں، پانی میں ڈال کر پئیں، لسی میں ڈال کر پئیں، بہت زبردست یعنی کہ یہ ذائقے والا ہے اور طاقت والا ہے۔ اس میں آپ نے اگر سرخ رنگ شامل کرنا ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ شربت جب تیار ہو جائے گا اس کے بعد آخر میں سرخ رنگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین ساری جڑی بوٹیاں آپ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی اچھے کریانہ سٹور سے مل جائیں گی، لیکن آپ نے صاف ستھری لینی ہے اور کیسے فریش ہونی چاہیے۔ تو ناظرین یہ شربت فلاد پینے کا یہی طریقہ ہے کہ صبح خالی معدہ دودھ میں ڈال کر پی لیں، یعنی کہ 1 گلاس دودھ کا لیں، اس میں 2 چمچ ڈالیں اور اس کو مکس کر کے پی لیں۔ اسی طریقے سے شام کو پی لیں، دوپہر کو پی لیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، روزوں میں افطاری کے وقت یعنی کہ جو لوگ
کولڈ ڈرنک وغیرہ جو بوتلیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ اس کو دودھ میں ڈال کر پیا کریں، کیونکہ بہت زیادہ سکون بھی دیتا ہے۔ ان کے افطاری کے بعد آپ اس کو استعمال کریں دودھ میں ڈال کر، پانی میں ڈال کر، یعنی کہ ذائقہ دار بھی ہے اور صحت کے لیے بھی زبردست چیز ہے۔ اس سے انشاءاللہ ایک تو بھوک لگتی ہے، یعنی کہ بھوک وغیرہ جو ایسے مریض جو کہتے ہیں جن کو بھوک کے مسئلہ یعنی کہ کھانا پینا وہ کھا نہیں سکتے بھوک کی وجہ سے، یعنی کہ بھوک انہیں لگتی نہیں ہے، ان کے لیے زبردست ہے۔ یا جو مریض کہتے ہیں کہ انہیں قبض کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، خون کی کمی پوری ہو جائے۔ جو چھوٹے بچے ہیں دودھ وغیرہ نہیں پیتے، بازاری چیزیں چٹپٹی کھاتے ہیں خوش ہو کر، ان کو دودھ میں ڈال کر، لسی میں ڈال کر یا پانی میں ڈال کر یہ استعمال کروائیں، الحمدللہ انشاءاللہ چھوٹے بچے کھانا بھی کھائیں گے، دودھ بھی پئیں گے۔ یا ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں یعنی کہ جو پریگننسی کی حالت میں انہیں خون کی کمی ہے تو وہ یہ شربت فلاد استعمال کرتے رہے، انشاءاللہ اس کے استعمال سے چند ہی دن میں بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ یا ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ ان کی ایچ بی لو ہے وہ اس کو استعمال کریں، چہرہ مرجھایا رہتا ہے، چہرے پر رونق نہیں ہے، وہ یہ شربت فلاد استعمال کریں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ یہ نسخہ استعمال کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یا ایسے مرد یا ایسے کہہ سکتے کہ بچے بوڑھے جوان جو کہتے ہیں انہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے وہ بھی سب مسئلے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گرمی کی شدت کو یہ ختم کرتا ہے، یعنی کہ جو پیاس کی زیادتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ کسی بھی موسم میں آپ اس کو استعمال کریں، کسی بھی حالت میں کریں۔ جو سرد مزاج والے مریض ہیں یعنی کہ بلغ میں جن کو ریشہ کے بہت زیادہ مسئلے رہتے ہیں یا چھاتی کی انفیکشن ہوتی ہے، وہ مریض یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ باقی ناظرین اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کو لازمی گھر میں بنا کر رکھیں، بچوں کو استعمال کروایا کریں، خود استعمال کریں، یا ایسی مائیں بہنیں بیٹیں جو پریگننسی کی حالت میں ہیں وہ استعمال کریں گے، ان کے لیے بہت زبردست یہ نسخہ ہے۔ یا پریگننسی کے بعد ان کمزوری ہے اس کے وقت یعنی کہ پریگننسی کے بعد بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹ دیں گے اور شفا ملے گی۔ شکریہ۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔